I'd like to share a good news with my Pakistani brothers and sisters. Just a while ago, I had a telephone call with my brother, Prime Minister of Lebanon, and requested him for immediate help. About 250 Pakistani pilgrims are stranded in Damascus because the airport is closed, and they want to return back to Pakistan as early as possible. شام میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنانی وزیر اعظم سے رابطہ. ہم وطنوں کی بحفاظت واپسی کے لیے مدد مانگ لی. لبنانی وزیر اعظم نے تمام پاکستانیوں کو ویزے جاری کرنے کا یقین دلا دیا. قطر کے قومی دن کی تقریب میں خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ اس وقت 600 پاکستانی وہاں پھنسے ہیں اور شام کے تمام ایئرپورٹس بند ہیں. وہاں پھنسے پاکستانیوں کی صرف لبنان کے ذریعے ہی وطن واپسی ممکن ہے. قطر کے قومی دن پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امیر قطر پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں. پاکستان سے آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تربیت یافتہ نوجوانوں کو قطر بھیجیں گے. پاکستان امیر قطر کے دورہ پاکستان کا منتظر ہے. شام میں بشار الاسد کو اقتدار سے بے دخل کرنے والے باغیوں نے سرکاری فوج کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا. بشار الاسد دور کے وزیر اعظم غازی الجلالی کو پرامن انتقال اقتدار میں تعاون کی ہدایت. اپوزیشن تحریک کے اہم رہنما محمد البشیر کو عبوری انتظامیہ کا سربراہ بنا دیا گیا. طویل عرصے سے جاری خانہ جنگی سے دربدر ہزاروں شامیوں کی واپسی. دمشق آنے والی سڑک پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں. اسرائیلی فوج کی دمشق میں شامی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر پر بمباری. شام میں مشتبہ کیمیائی ہتھیاروں اور میزائلوں کے گوداموں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. 3 شامی ایئر بیسز پر حملے. درجنوں ہیلی کاپٹر اور جہاز تباہ. مقبوضہ گولان کے بفر زون میں مزید علاقے پر قبضہ کرنے کا اعلان. اسرائیلی اقدام پر قطر کی مذمت. مصر نے گولان میں اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کو شام کی خود مختاری اور سرزمین پر کھلا ڈاکہ قرار دے دیا. امریکی قومی سلامتی مشیر جیک سلیوان نے کہا کہ امریکہ نے بشار الاسد حکومت گرانے کا حکم نہیں دیا. باغیوں کے حملے میں امریکہ کا براہ راست کوئی کردار نہیں. شام کی صورتحال پر غور کے لیے روس کی درخواست پر سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس. اسرائیلی مندوب نے سلامتی کونسل کو خط میں لکھا کہ گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیلی اقدامات محدود اور عارضی ہیں. اسرائیل شام کے مسلح گروہوں کی لڑائی میں مداخلت نہیں کر رہا. ہمارے اقدامات اپنی سیکیورٹی کے لیے ہیں. ایران کے نئے شامی قیادت سے رابطے. ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ فاتح شامی قوتوں کا ایران کے ساتھ رویہ تعلقات کا تعین کرے گا. متحدہ عرب امارات کا شام کی ریاستی سالمیت اور اتحاد پر زور. شامی فریقین سے حکمت اور دانش کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. حماس کی شامی عوام کو آزادی انصاف کی جدوجہد میں کامیابی پر مبارکباد. حزب اللہ نے شام میں تبدیلی کو خطرناک قرار دے دیا. کینیڈا کا بشار الاسد حکومت کے خاتمے کا خیر مقدم. برطانیہ، فرانس، جرمنی، آسٹریا اور یونان نے شامی پناہ گزینوں کی درخواستوں پر کام روک دیا. اقتدار کے خاتمے کے بعد بشار الاسد اور ان کے خاندان کو روسی صدر پیوٹن نے ماسکو میں پناہ دی ہے. دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کراچی کے علاقے عزیز آباد سے ایم کیو ایم لندن کے 24 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق گرفتاریاں لیاقت علی خان چوک اور جناح گراؤنڈ سے کی گئیں. گرفتار افراد کے خلاف تھانہ عزیز آباد میں سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا مقدمہ. پولیس کے مطابق ضلع بستی میں آج تک کے لیے دفعہ 144 نافذ ہے. ضلع بستی میں جلسے، جلوسوں، احتجاج اور ڈبل سواری پر پابندی عائد ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ انتشار پھیلا کر مستحکم ہوتی معیشت سبوتاج کرے. امن و امان کی صورتحال پر اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف کارروائی تیز کی جائے. یقینی بنایا جائے کہ انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی میں کوئی بے گناہ گرفتار نہ ہو. وزیر اعظم کی انتشار اور فساد پھیلانے والوں کی نشاندہی کا عمل مؤثر بنا کر ٹھوس ثبوت حاصل کرنے کی بھی ہدایت. کہا فساد پھیلانے والوں کے خلاف قائم کی گئی ٹاسک فورس کو ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں. 24 نومبر کے احتجاج پر بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی، علیمہ خان
بیرسٹر گوہر اور دیگر رہنماؤں کے درمیان تکرار۔ توشہ خانہ 2 کی سماعت کے موقع پر بشرا بی بی نے بانی کو بتایا کہ احتجاج میں پنجاب سے کوئی نہیں آیا۔ اس پر بیرسٹر گوہر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب سے 5000 لوگ گرفتار ہیں، وہاں پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ علیمہ خان نے وکیل فیصل چودھری سے پوچھا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں اخبارات اور دیگر سہولیات کیوں فراہم نہیں کی جا رہی۔ فیصل چودھری نے جواب دیا کہ جو وہ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، پارٹی کے سینئر عہدیدار عدالت کیوں نہیں جاتے۔ علیمہ خان نے پوچھا کہ عدالت نے جو مانیٹرنگ کمیشن قائم کیا تھا وہ کہاں ہے۔ مشال یوسف زئی نے مانیٹرنگ کمیشن کو روکنے کا الزام فیصل چودھری پر لگا دیا۔ فیصل چودھری نے جواب دیا کہ کمیشن عدالت نے قائم کیا ہے، وہ کیسے روک سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پنجاب میں فسطائیت کی وجہ سے لوگ خائف ہیں۔ ڈی چوک احتجاج کے دوران ہمارے 200 لوگ لاپتہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے الٹیمیٹم کے بعد مدارس کے رجسٹریشن اور اصلاحات سے متعلق حکومتی اجلاس۔ علماء کرام کا مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت ڈائریکٹوریٹ ریلیجنس ایجوکیشن کے ساتھ ہی منسلک کرنے پر اتفاق۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ ممکن ہے سیاست کے میدان میں کسی کے پاس افرادی قوت زیادہ ہو، لیکن مدارس کے میدان میں لاکھوں کی تعداد میں افرادی قوت اس فورم کے پاس ہے۔ حکومت کو اگر یہ معاملہ درپیش ہے کہ وہ 10,000 بندہ لے آئیں گے تو یہاں بیٹھے علماء کے اسلام آباد میں اتنے مدارس ہیں کہ 25-30 ہزار بندہ لے آئیں۔ تعلیم کو تعلیم اور سیاست کو سیاست کے میدان میں دیکھنا چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ علامہ راغب نعیمی نے کہا کہ مدارس کے نظام کو کسی بیرون ایجنڈے سے خطرہ نہیں، مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے۔ مفتی عبد الرحیم نے مشورہ دیا جو مدارس وزارت صنعت و تجارت کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیا جائے، 18,000 مدارس کو نہ چھیڑا جائے، اس سے نقصان ہوگا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ مدارس دین کے قلعے ہیں، آج ملک میں اتحاد و یگانگت کی ضرورت ہے۔ علامہ جواد نقوی نے کہا کہ حکومت مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کرے، مدارس کو سیاست، تجارت، دہشت گردی اور فرقہ واریت سے دور رکھا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ علماء کو علماء کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے۔ IMF اور FATF مدارس پر کنٹرول چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی 4 صدا میں پریس کانفرنس، کہا مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں لیکن ریاست سے تصادم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ علماء کو تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، ہم تو مدارس بچا لیں گے، حکمراں ملک بچانے کی فکر کریں۔ لائے عمل دینے جا رہے تھے، مفتی تقی عثمانی کے روکنے پر رکے ہیں۔ مفتی تقی نے وفاق اور تنظیمات المدارس کا اجلاس 17 دسمبر کو بلایا ہے۔ مدارس بل تمام جماعتوں کے اتفاق کے بعد سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس ہوا۔ صدر مملکت سارے بلوں پر دستخط کر سکتے ہیں، اس بل پر کیوں نہیں؟ حکومت کی مدارس بل پر کوئی تجویز قبول کرنے کو تیار نہیں۔ مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق اجلاس میں وفاقی وزیر عطا طارر نے کہا کہ ایسا حل نکالیں گے جس پر سب راضی ہوں۔ جو بل آیا ہے وہ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے قانون کی شکل اختیار نہ کر سکا۔ مدارس کے وزارت تعلیم کے ماتحت ہونے کے فوائد اب آنے لگے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے قابل احترام ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ بھی دیا۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ مدارس کی موجودگی ہمارے لیے مسئلہ نہیں بلکہ حوصلہ ہے۔ رجسٹریشن کا معاملہ مدارس کو کنٹرول کرنے کا نہیں بلکہ ملک کو ان سے مستفید کرنا تھا۔ مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ قومی فیصلہ ہے، ہم سیاست کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری سالک نے کہا کہ جو لوگ اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کسی بھی ذی شعور کو سمجھ نہیں آ رہی، ریاست اور علماء کا اور قریب آنا ضروری ہے۔ ڈائریکٹر جنرل مذہبی تعلیم میجر جنرل ریٹائرڈ غلام قمر نے کہا کہ مدارس کو قومی دھارے میں لا کر تعلیمی نظام کو سپورٹ کرنا ہے، دین اور دنیا کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اجلاس کے موقع پر ایک قرارداد بھی منظور کی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت موجودہ نظام مدارس کو برقرار رکھے اور اس نظام کی تبدیلی یا خاتمے کے لیے کسی دباؤ میں نہ آئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ مدارس کے کردار کو ریگولیٹ کرنا بھی لازمی ہے، یہی ہمارا موقف تھا اور ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے بات ہوتی رہتی ہے، ان سے اتفاق تھا کہ قانون سازی پر ایک ساتھ رہیں گے۔ پی ٹی آئی دور میں مدارس کی رجسٹریشن سمیت مختلف معاملات پر معاہدہ کیا گیا تھا، اس پر آج بھی قائم ہے۔ معاہدے میں اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو الگ بات ہے۔
عمران خان صاحب نے ایک نیگوشیٹنگ کمیٹی بنائی ہے، کسی بھی کے ساتھ بھی ہم لوگ مذاکرات کر سکتے ہیں، بنی آدمانی یا خاپیریانی مذاکرات اور سرکوں، مطلب کہ وہ انسان ہو یا فرشتے ہوں یا جو بھی، ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ انسان ہو یا فرشتے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تحریک انصاف نے مذاکرات کی پالیسی مزید واضح کر دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ قومی حکومت ملک کو درپیش مسائل کا حل نہیں ہے، عدل اور قانون کی حکمرانی لانا ہوگی۔ اس وقت یہاں صرف فاشزم اور ڈنڈا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے۔ اگر مذاکرات نہیں ہوئے تو 13 دسمبر کو تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کر دیں گے، سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دیں گے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا کہ جعلی حکومت ہمیں جعلی کیسز میں مصروف رکھنا چاہتی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے جاں بحق کارکنوں کی مصدقہ تعداد 12 ہے۔ لاپتہ کارکنوں کی تفصیلات کو دیکھ رہے ہیں۔ بطور پارٹی چیئرمین جو بات کریں گے پوری ذمہ داری سے کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں پولیس کارروائی پر آئی جی اسلام آباد کے خلاف ایف آئی آر درج نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق آئی جی خیبر پختونخوا پولیس اور چیف سیکرٹری نے وزیر اعلیٰ کو مقدمہ درج نہ کرنے پر آمادہ کیا۔ بتایا کہ واقعہ جہاں ہوا ہے وہاں پر ہی مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ یہاں مقدمہ درج کیا گیا تو افسران کے خلاف مقدمات کے لیے اسے جواز بنایا جائے گا۔ کل کو ہمارے افسران کے خلاف دیگر صوبوں میں مقدمات درج ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق مقدمہ اندراج پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے آئی جی کے پی سے رابطہ بھی کیا تھا۔ کے پی حکومت مقدمے سے متعلق صوبائی کابینہ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گی۔ کابینہ نے آئی جی اسلام آباد اور 600 اہلکاروں پر کے پی میں مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں، اس کے بعد کوئی ایکشن لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی اکثریت فوری طور پر سول نافرمانی تحریک کی حامی نہیں۔ ذرائع کے مطابق سول نافرمانی کی تحریک پر پی ٹی آئی رہنماؤں اور کور کمیٹی کی مشاورت ارکان کا موقف ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے تحریک کی کال چند دن کے لیے مؤخر کرنے کا کہا جائے۔ پارٹی کی عادت 24 نومبر احتجاج کے نتائج کے بعد دوبارہ ریکور ہونا چاہتی ہے۔ دسمبر میں سول نافرمانی تحریک کے بجائے پہلے اس پر پارٹی لاہ عمل طے کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد کال پر پارٹی کی عادت دوبارہ مشاورت کرے گی۔ چینی کمپنی پنجاب میں روبوٹک زرعی آلات کا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے گی۔ محکمہ زراعت پنجاب اور اے آئی فورس ٹیک کے درمیان ایم او یو پر دستخط۔ فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے چینی کمپنی اور ہائیجیا میڈیکل ٹیکنالوجی سے بھی ایم او یوز پر دستخط۔ ہائیجیا میڈیکل ٹیکنالوجی کے حکام کی نواز شریف کینسر اسپتال کے لیے پروفیشنل معاونت کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہائیجیا میڈیکل ٹیکنالوجیز کے صدر ڈاکٹر لو فو لیانگ سے ملاقات۔ چین سے کینسر کا جدید طریقہ علاج اور مشینری لانے پر اتفاق۔ سرجری اور کیموتھراپی کے بغیر کینسر کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ نواز شریف کینسر اسپتال میں چین کے تعاون سے جدید مشینری اور طریقہ علاج شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شی جی تان اسپتال اور بیجنگ میں میونسپل کمیشن آف ٹرانسپورٹ کا بھی دورہ کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ لاہور میں اورنج لائن میٹرو بس پاک چین دوستی کا ثبوت ہے۔ لاہور، ملتان، اسلام آباد، راولپنڈی میں میٹرو بس سسٹم کے لیے تعاون ناقابل فراموش ہے۔ لاہور اور دیگر شہروں میں میٹرو ٹرین نیٹ ورک بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اے آئی فورس ٹیک کے بانی، سی ای او اور چینی کمپنی کے چیئرمین زی ہونگ شنگ سے بھی ملاقات۔ فضائی آلودگی کی روک تھام پر گفتگو۔ پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں پیپلز پارٹی اور حکومتی کمیٹیوں کا اجلاس۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے وفد نے مسلم لیگ نون کو مختلف امور پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ پنجاب میں کمیٹیوں کی سفارشات پر بھی عمل درآمد نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ حکومت نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ تحفظات کے خاتمے کے لیے ایک اور نشست پر بھی اتفاق۔ 26ویں ترمیم کے فیصلے تک فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس مؤخر کرنے کی درخواست خارج۔ درخواست گزار سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ پر 20,000 روپے جرمانہ عائد۔ فوجی عدالتوں کو مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا بھی مسترد۔
جسٹس مسرت ہلالی نے کہا اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے جسٹس جواد کے وکیل سے کہا کہ آپ کی طرف سے تاخیری حربے استعمال ہو رہے ہیں، ہر سماعت پر ایسی کوئی نہ کوئی درخواست آ جاتی ہے۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل نے کہا کہ وہ آئینی بینچ کا دائرہ اختیار تسلیم نہیں کرتے، موجودہ آئینی بینچ جوڈیشل کمیشن نے نامزد کیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پھر آپ کمرہ عدالت چھوڑ دیں، جو بھی بینچ بن رہے ہیں نئی ترمیم کے تحت ہی بن رہے ہیں، آئینی ترمیم کا کیس بھی ترمیم کے تحت بننے والا بینچ ہی سنے گا۔ عدالت نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے سوال کیا کہ یہ بتائیں انسداد دہشت گردی عدالتوں نے ملزمان کی ملٹری کو حوالگی کیسے دی، تحریری حکم دیا یا زبانی؟ خواجہ حارث نے کہا کہ اس سوال کا جواب ریکارڈ دیکھ کر دیں گے، مزید سماعت آج پھر ہوگی۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے چیف ویپ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ کے ساتھ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی بھی بے گناہ جیل میں نہیں رہے گا، خواہ اس کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو۔ تمام بے گناہ قیدی اگلے 2 دن میں رہا کر دیے جائیں گے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فضل نے کہا کہ کارروائی صرف ان لوگوں کے خلاف ہوگی جن کے خلاف کوئی ثبوت ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی گوادر میں جیل اصلاحات پر اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت۔ چیف جسٹس نے جیلوں کے معیار کو بین الاقوامی سطح پر لانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ سیشن ججز کو زیر التوا مقدمات فوری نمٹانے کی کوشش کی ہدایت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ججز کے مسائل اور عدالتی نظام میں بہتری کے لیے اجلاس کی بھی صدارت، کہا سخت حالات میں کام کرنے والے ججز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں ضلع انتظامیہ کے تعاون سے گرینڈ امن جرگہ آج ہوگا۔ کرم میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے آیا ہوا پشتون قومی امن جرگہ واپس چلا گیا۔ کرم میں ہونے والے جرگے کے عمائدین نے 1 ہفتے تک مذاکرات کیے۔ جرگہ اراکین کا کہنا ہے کہ چند روز بعد دوبارہ آ کر قیام امن کے لیے مذاکراتی عمل شروع کریں گے۔ پشاور، پارا چنار، مرکزی شاہراہ سمیت آمد و رفت کے راستے اب تک بند۔ گیس ختم ہونے پر ہوٹل اور تنور بھی بند۔ علاقے میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے دوائیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ 21 نومبر کو مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا۔ واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 54 ہو گئی۔ بھاشا ڈیم متاثرین کا مطالبات کے حق میں شارع قراقرم پر پیر کی دوپہر 12 بجے سے دھرنا جاری۔ دھرنے کے باعث باب چلاس اور 0 پوائنٹ کے مقام پر گاڑیوں کی قطاریں، شدید سردی میں سینکڑوں مسافر اور سیاح پھنس کر رہ گئے۔ مظاہرین کا انتظامیہ سے بھاشا ڈیم اراضی کے واجبات کی ادائیگی اور ملازمتوں کے کوٹے پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ اور سوات کے بالائی علاقوں میں برف باری کا آغاز ہوتے ہی ملک بھر کے سیاحوں نے حسین مقامات کا رخ کر لیا۔